لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ قریش کی تیاریاں۔ وہ کفار قریش جنہوں نے حبش تک صحابہ کرام کا پیچھا کیا تھا اور اسلام کی دشمنی جن کی گھٹی میں پڑی تھی، مدینے میں پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو بھلا چین سے کس طرح بیٹھنے دیتے۔ انہوں نے سازشیں اور مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنے جاسوس قریش نے مدینہ میں بھیج دیے تھے، جو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی اطلاعیں مکہ بھیجتے رہے۔ کفار قریش ہجرت نبوی کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شہر مکہ میں مسلمان بے سہارا ہو کر رہ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ان لوگوں میں سرفروشی اور ایثار کی روح پھونکی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہی یہاں سے چلے گئے تو یہ بیچارے اب کس کے بل بوتے پر ہماری سختیوں کا مقابلہ کریں گے؟ سردار ہی نہ رہا تو اس کی فوج کب تک پاؤں جمائے رہے گی؟ مگر ان کی توقعات غلط ثابت ہوئیں۔ بہت سے مسلمان تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ مدینہ چلے آئے اور ہجرت کے مقدس فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے گھر بار، مال و دولت، یہاں تک کہ بیوی بچوں اور عزیزوں تک کی پرواہ نہ کی، اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی اور ہر ایثار کو خوشی سے گوارا کر لیا۔ کوئی تعلق اس نیک کام سے انہیں باز نہ رکھ سکا۔ ہر تعلق کو توڑ کر اور ہر چیز کو چھوڑ کر وہ گھر سے چل پڑے۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے انہوں نے انتہائی استقامت، پامردی اور ثبات عزم کا ثبوت دیا۔ کفار ان کو مارتے پیٹتے، قید کی تکلیف دیتے، گرم پتھروں اور آتشی لوہوں سے جسموں کو داغتے، مگر صحابہ کرام کا جوش ایمانی کسی طرح کم نہ ہوتا، بلکہ ایذا رسانیوں، ستم رانیوں اور جفا کوشیوں سے یہ جذبہ تیز تر ہو جاتا۔ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خالق کائنات کے پرستار تھے۔ خود ذات رسالت مآب نے ان میں یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ محمد چاہے تمہارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا ہی سے اٹھ جائیں، پھر بھی تمہارے جوش ایمانی میں کمی نہ آنی چاہیے، اس لیے کہ تم خدا کے پوجنے والے ہو اور خدا ہی قیوم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس ثبات و استقامت کو دیکھ کر کافروں کو بڑی جھنجھلاہٹ آتی کہ اسلام کی لگن تو ہجرت کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ان کے جوش ایمان اور ذوق یقین کا وہی عالم ہے۔ مدینہ سے کفار قریش کے پاس اطلاعیں آتی کہ مدینہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ ہجرت سے پہلے ہی بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کے بعد تو یہ رفتار اور زیادہ ہو گئی۔ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہود اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ اس سعادت سے اب تک محروم ہیں، ورنہ اوس و خزرج کے گھر گھر اسلام کا اجالا پہنچ چکا ہے، اور صنادید مدینہ اور ایان انصار اللہ رسول کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردنوں میں ڈال چکے ہیں۔ ان قبروں نے کفار قریش کو غضبناک بنا دیا۔ وہ سراسیمہ سے ہو گئے۔ توقع کے خلاف جب کوئی بات ظہور میں آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ مشورہ بلکہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ میں اپنے ان دشمنوں کو ہم چین سے نہ بیٹھنے دیں گے۔ اگر ان کو مہلت مل گئی اور ہماری طرف سے مزاحمت نہ ہوئی تو سارے عرب پر اسلام چھا جائے گا، ہمارے معبودوں کی خدائی ختم ہو جائے گی اور ہماری خاندانی عظمت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ذلت کسی طرح گوارا نہیں کی جا سکتی۔ قریش کی نسلی عزت کو ہر قیمت پر بچایا جائے گا، اور وہ بت جو صدیوں سے ہماری مشکلیں دور کرتے رہے، ان کی بڑائی کو ہم کسی طرح نیچا نہ ہونے دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، زور ہے، غلبہ ہے، آدمیوں کی کثرت،
روپیے پیسے کی بہتات اور ہتھیاروں کی فراوانی ہے۔ قبائل عرب ہماری عزت کرتے ہیں، بادیہ نشین ہمیں سردار مانتے ہیں، کعبے کی تولیت ہمارے ہاتھ میں ہے، صنعا سے لے کر طائف تک ہماری سیادت تسلیم کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوئی، ان کا زور اس نوبت پر توڑا جا سکتا ہے۔ قریش نے مدینہ کے سب سے بڑے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس سفارت بھیجی کہ یا تو تم خود ہمت کر کے محمد کو قتل کرا دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم قریش پوری قوت کے ساتھ تم پر حملہ کر کے تمہاری قوم کا صفایا کر دیں گے۔ ایک طرف تو قریش نے رسول اللہ کے قتل کے لیے عبداللہ بن ابی کو بھارا بلکہ دھمکی دی، اور دوسری طرف ان کے نوجوانوں کی ٹولیاں مدینے کے آس پاس گشت لگانے لگیں۔ انصار کی چراگاہوں کو یہ لوگ تباہ کر ڈالتے، نقلستانوں کو کاٹ دیتے اور مدنی چرواہوں سے بکریاں چھین لے جاتے۔ قریش اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ ان میں طاقت ہوگی تو ہماری چھیڑ چھاڑ کا ضرور جواب دیں گے، اور ہوتے ہوتے لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ مدینہ سے باہر مسلمانوں کا کوئی اثر نہیں ہے، تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو ایک ہی جھڑپ میں پیس کر رکھ دیں گے۔ قریش کے اونچے ہتھیار بھی بیکار ثابت ہوئے، تو انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کا ارادہ کر لیا۔ وہ مدینہ پر پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کام کے لیے ساز و سامان اور مصارف کی ضرورت تھی۔ دوسروں کے شہر پر چڑھ کر جانا کھیل نہیں تھا، یہ جنگ ان کی خاندانی لڑائیوں اور قبائلی خانہ جنگیوں سے بالکل مختلف تھی۔ جنگ کے مصارف کے لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب کی بار جو تجارتی قافلہ مال و اسباب لے کر جائے، اس کی قیمت جنگی مصارف میں لگنی چاہیے۔ اس طرح ساری قوم جنگ میں شریک ہو جائے گی اور کسی ایک قبیلے پر بار نہ پڑے گا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صنادید قریش نے پرجوش تقریریں کی، لوگوں کو امداد کے لیے ابھارا کہ بھائیو، یہ قوم اور وطن کی عزت کا معاملہ ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ نازک گھڑی پھر نہ آئے گی۔ مسلمانوں کے زور کو نہ توڑا گیا تو یہ لوگ قوت پا کر خود ہمارا صفایا کر دیں گے۔ کیا ہم اس دن کے دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے جب ان مسلمانوں کے ہاتھوں لات و حبل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوں گے؟ ہماری تلواروں نے ہمیشہ عظمت قریش کی حفاظت کی ہے، ہم نے سینوں پر زخم کھا کر بھی قوم کے وقار کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ قریش فساد کے بادشاہ تھے، آتش فشاں تقریریں کرنی انہیں خوب آتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنگ کے لیے اپنی قوم کو کن الفاظ میں ابھارا جاتا ہے اور کس انداز کا جملہ ان کی رگ حمیت پر نشتر لگا سکتا ہے۔ مکہ کی تمام آبادی نے اپنا سب کچھ اس تجارتی قافلے کی نظر کر دیا، بیوار نادار عورتوں تک نے اپنا پسنداز تجارت میں لگا دیا۔ یہ قافلہ اس عزم کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا کہ بس ہم ذرا شام سے لوٹ کر آ جائیں، پھر ہم نہیں یا محمد اور ان کے ساتھی نہیں، اتنی زور کی لڑائی ہوگی اور ایسے گھمسان کا رن پڑے گا کہ عرب کی زمین دہل جائے گی۔ اب تک ہم مسلمانوں کو انفرادی طور پر ستاتے رہے، مگر اب ان سے ساری قوم ایک دل ہو کر جنگ کرے گی۔ ہماری تلواریں مسلمانوں کو بتا دیں گی کہ قریش کی خاندانی عظمت سے کھیلنا مذاق نہیں ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے خطاب کے فرزند اور ابو طالب کے بیٹوں کی لاشیں زمین پر تڑپتی ہوں گی۔ ان نادان انصار کو بھی اسلام دوستی کا صلہ مل جائے گا۔ بڑے آئے ہمارے دشمنوں کے پناہ دینے والے۔ قریش کا تجارتی قافلہ روانہ ہو چکا تو انہی دنوں میں مکے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان کاروان تجارت لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل دیے ہیں اور کسی منزل پر ہمارے قافلے سے ان کا تصادم ہو جائے گا۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ کفار قریش کے غیظ و غضب کا طوفان جوش میں آ گیا۔ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مسلمانوں کو قافلے پر حملہ کرنے کا ہم موقع نہیں دیں گے، ہم خود مسلمانوں سے جا کر گد جائیں گے اور ان کی تلواریں نیام سے نکلنے بھی نہ پائیں گی۔
کہ ہماری آبدار شمشیریں ان پر ٹوٹ پڑیں گی. ہمارے قافلے پر حملہ ہماری غیرت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے. اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے. حملے کی پہل ہماری طرف سے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا. سب لوگ ایک آواز پر اکٹھا ہو گئے. ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی. ہجرت نبوی کے بعد اتنا بڑا اجتماع آج تک نہ ہوا تھا. حضور نے صحابہ کے مجمع کے سامنے صورتحال بیان فرمائی. اس کے جواب میں ابو بکر اور دوسرے صحابہ نے انتہائی پرجوش تقریریں کی اور تقریروں میں اپنے عزم و ثبات، یقین و ایمان اور اسلام کے لیے ہر قربانی اور ایثار کا اظہار کیا گیا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مہاجرین اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر موت سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. ان کے دل میں نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی طرح کی جھجک. معرکہ آرائی ہوگی تو یہ جانثار برچھیوں اور تلواروں کے زخم کھا کر داد شجاعت دیں گے. بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹیں گے نہیں. خون کے ہر قطرے سے یہ حق پرست اللہ کی ربوبیت کی شہادت دیں گے. مہاجرین تقریریں کر رہے تھے مگر حضور بار بار انصار کی طرف دیکھتے تھے. انصار اس لیے خاموش تھے کہ مہاجرین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا خیال ہے. یہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہو رہی ہے. مہاجرین سے ہم انصار کسی طرح پیچھے نہ رہیں گے. مگر جب انصار نے محسوس کیا کہ سرور کائنات ان کی زبان سے ان کے ارادوں کا حال سننا چاہتے ہیں تو قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انتہائی پرجوش مگر پورے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، کیا حضور کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے؟ اس خدا کی قسم جس نے حضور کو نبی بنایا، آپ حکم دیں تو ہم دریا میں کود پڑیں. دشمنوں کے مقابلے میں آنا ہمیں گرا نہیں گزرتا. ہم انصار میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. حضور جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں. سعد بن معاذ تقریر کر چکے تو مقداد کھڑے ہوئے. حضور، ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح ہرگز نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جنگ کریں. ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھا کریں گے. ہم انصار تو حضور کے سامنے آ کر عقب میں جا کر اور دائیں بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے. انصار کی پرجوش تقریریں سن کر حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا. حضور کی مسرت کو انصار اور مہاجرین اچھی طرح محسوس کر رہے تھے. وہ لوگ بھی خوش اور مطمئن تھے کہ غلاموں کی عرض داشت آقا نے قبول کر لی. جب انصار جنگ کے لیے حضور سے بیعت کر رہے تھے تو اسد بن زرارہ نے اٹھ کر کہا، ایھا الاخوان، یہ بھی معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو. یہ عرب و عجم اور جن و انس سے اعلان جنگ ہے. حضرت اسد بن زرارہ نے بظاہر بہت ڈرا دینے والی بات کہی تھی. انصار کی جگہ کم ہمت لوگ ہوتے تو سوچ میں پڑ جاتے، جان کا خوف، مصلحتوں کی آڑ ڈھونڈنے لگتے. دبی ہوئی زبان سے ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیا جاتا. مگر یہ انصار رسول تھے. یہ اپنی جانیں اللہ کے ہاتھ بیچ چکے تھے. رسول کے حکم کے بعد تامل کرنا اور اس کی تعمیل کے لیے ہیلے ڈھونڈنا ان کے مذہب میں منافقت تھی. وہ سب ایک زبان ہو کر بولے، ہاں ہاں، ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں. رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثاروں کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. آبادی سے کوئی 1 کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سپاہیوں پر نگاہ انتخاب ڈالی. ان میں جن کی چھوٹی عمر تھی ان کو مدینہ لوٹا دیا گیا. عمیر بن ابی وقاص کم سن تھے. شوق شہادت اور جذبہ جہاد ان کو یہاں لے آیا تھا. یہ منظر دیکھ کر کہ بچوں کو مدینہ واپس کیا جا رہا ہے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑی عمر کے لوگوں میں ان کا قد پست نظر نہ آئے اور انہیں لوٹا نہ دیا جائے. حضور نے ان سے واپس ہونے کے لیے ارشاد فرمایا تو وہ بے ساختہ رو پڑے اور رحمت للعالمین نے انہیں جنگ کے لیے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. سعد ان کے بڑے بھائی تھے. انہوں نے جوش میں کم سن بھائی کے گلے میں تلوار ڈال دی.
عمیر کی آنکھوں میں یا تو آنسو جھلملا رہے تھے، اور اب حضور نے عسکر اسلام میں شامل ہونے کی اجازت جو مرحمت فرمائی تو ان کے چہرے پر مسرت رقص کرنے لگی، عارضی خوشی کے اثر سے گلاب بن گئے، پیشانی پر کہکشاں چمکنے لگی، فرط شوق سے دل اچھلنے لگا۔ جوش ایمانی عمیر کو ابھارتا تھا کہ اسلامی فوج کی اور سب سے کم سن سپاہی اپنی تقدیر پر ناز کر کہ تو اس جنگ میں اللہ رسول کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جو اسلام کا دباچہ ہے، حق و باطل کی اس پہلی معرکہ آرائی میں شرکت تجھے مبارک ہو، زندہ رہا تو بھی کامیاب ہوگا اور شہید ہو گیا پھر بھی کامیابی تیرے ساتھ رہے گی۔